اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 15ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ 15واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس میں واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا عروج و زوال، حقوق العباد اور معاشرتی احکام کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر وہاں سے مقام عرش اور عرش سے ماوراء اپنی بارگاہ تک معراج کروائی۔ اس سیر کا، اس واقعے کا ذکر ہے۔ 15ویں پارہ میں پہلے حصے کا ذکر ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کو سیر ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، معمولی سے حصے میں جس نے سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اس معراج کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کروانا تھا۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی سیر کی، اور تحفے میں نبی کریم علیہ السلام کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور آپ کو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ 2 وعدے اور 2 تباہیوں کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی، اپنے انبیاء کی فرما برداری چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، اس کی وجہ سے ان پر زوال آیا، فساد برپا ہوا، بیت المقدس تباہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر عروج دیا، لیکن اس عروج کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رومی ان پر مسلط ہوئے اور پھر ذلت بنی اسرائیل کا مقدر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور سرکشی کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 وعدوں کا اور 2 تباہیوں کا ذکر کیا، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب انسان یا قومیں عدل چھوڑ دیں، ظلم شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت چھوڑ دیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، فساد کا شکار ہو جاتی ہے، ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر 15ویں پارہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، اور وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ اف ایکسپریشن ہے، یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، ڈائریکٹ نافرمانی نہیں ہے، کوئی ایسا ایکسپریشن انسان جان بوجھ کر کرے جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا۔ پھر والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ نرمی سے اور عزت سے بات کرو، قولاً کریماً بات کرو، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرو، ان کے سامنے شفقت سے اپنے بازو جھکا دو، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے سامنے پیش ہونے کے لیے، والدین کے ساتھ بات کرنے کے لیے اولاد کو 3 ادب سکھائے، اور پھر ایک دعا سکھائی کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں، میری کم عمری میں، میرے صغر پن میں میری پرورش کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاشرتی احکام ذکر فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں۔ یہ معاشرتی احکام در حقیقت زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے، ایک کوڈ ہے لوگوں کے لیے۔ فرمایا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی ایک شخص کی وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بحیثیت قوم کا مال اور پیسہ ضائع جاتا ہے۔
تو فرمایا گیا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، لیکن کنجوسی بھی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ اعتدال، ماڈریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، فضول خرچی ہو یا کنجوسی ہو، دونوں چیزیں ناپسندیدہ عمل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقوق ادا کرو، غریبوں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے۔ گویا کہ ہمیں حقوق العباد کا حکم دیا گیا کہ جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں، جن کے ساتھ تمہارا تعلق بن سکتا ہے، جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کرو۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ ہم نے 12ویں پارے کے مطالعہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر چوپائے کا، ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر انسانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ دیانت کا حکم دیا گیا کہ ناپ تول کو پورا رکھو اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھو۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں ذکر آتا ہے روح کا، کہ لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، یہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو روح کو انسان بہت زیادہ نہیں جان سکتا، بہت زیادہ اس کو نہیں پہچان سکتا یہ کیا چیز ہے، بس ہمیں اتنا فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر ایک چیلنج دیا گیا قرآن کی حقانیت کا، قرآن مجید کی سچائی کا، کہ اگر تمام انسان اور جنات بھی مل کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہیں تو یہ کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں مانتا اور وہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے کچھ بنا لیا، تو اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بھی انسان تھے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے انسان جنات مل کر اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آئیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کا چیلنج ہے۔ پھر سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کا سیاق و سباق یہ ہے کہ قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 طرح کے سوالات کیے، اصحاب کہف سے متعلق، روح سے متعلق اور ذوالقرنین سے متعلق۔ ان کے جوابات دیے گئے اس سورت کے اندر۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور رہتا ہے، اور اسی سورت کی ابتدائی اور آخری 10 آیات انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہیں۔ گویا کہ یہ سورت انسان کو فتنوں سے محفوظ کرنے والی سورت ہے۔ صحابہ کہف کے نام سے یہ سورت مشہور ہے، سورہ کہف کے نام سے۔ واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان جو اپنے بادشاہ سے بچنے کے لیے یا اس کے شرک سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، وہ توحید پر قائم تھے، وہ غار میں گئے اور جا کے سو گئے، لیٹ گئے، انہیں نیند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا اور ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا، کیڑوں مکوڑوں نے نہیں کھایا، کوئی جانور اس طرف نہیں آیا۔ اور سورج جب ان کے غار کے قریب سے گزرتا تو وہ تھوڑا سا کترا کر گزرتا، سائیڈ سے ہو کر گزرتا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، ان میں سے ایک باہر گیا، اس نے جا کر دیکھا ماحول سارا بدل چکا ہے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی، ان کو بلایا گیا تو پتہ چلا یہ لوگ تو توحید پر قائم ہیں، اور وہ زمانہ، وہ بادشاہ جس دور میں وہ دوبارہ سو کر اٹھے تھے وہ توحید کا دور تھا۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت وسیع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اس کے اندر 2 باغوں کا ذکر ہے، مال کی آزمائش کا۔ 2 دوست ہیں، ایک مومن ہے، ایک مغرور ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔
مومن دوست کے مطابق یہ ہے کہ باغ میں داخل ہو تو کہو ما شاء اللہ الا باللہ، یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو مغرور ہے، جو متکبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میرا مال بھی زیادہ ہے، میری محنت ہے یہ۔ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اس کا پھل اور باغ تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، تو تکبر شیطان کا عمل ہے، اس نے بھی تکبر کیا تھا اور مردود ہو گیا۔ آج بھی جو تکبر کرے گا، قیامت تک کے لیے جو تکبر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے اپنی ذات کا کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیے اور حضرت خضر سے علیہ السلام آپ ان سے علم لدنی سیکھیے۔ کہاں ملیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ایک راستہ ہے، وہاں آپ چلے جائیں، آپ کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، میں صبر کروں گا، آپ مجھے جو تعلیم دیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ میں اگر کوئی کام کروں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، صبر یہی ہے جب تک میں خود نہ بتا دوں، تو کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ چل کھڑے ہوئے ایک سفر پر، ایک جگہ پہنچے، ایک غریب مسکین نے ان دونوں کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سواری کروائی اپنی کشتی کے اندر۔ جب ساحل پہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں کچھ سوراخ کر دیا، اس کو کہیں سے تھوڑا سا توڑ دیا، اس کا نقصان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک انہوں نے ہماری مدد کی ہے، الٹا آپ نے ان کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلیں، ایک بار مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں صبر کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول کھڑے ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک بے گناہ کو مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں اس بار چھوڑ دیجئے، آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے لوگ بہت بخیل تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی کھانا نہیں دیا، کوئی پانی نہیں دیا، کوئی رہائش نہیں دی۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول کھڑے ہوئے کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے، ایک تو بستی والے بخیل ہیں، انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتا ہے اس کی کشتی توڑ دیتے ہیں، راستے میں کسی بے گناہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں سے نا ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ صبر زبان سے الفاظ نکالنے کے بعد نہیں ہوتا۔ جو کچھ پیش آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، انسان اس پر واویلا بھی کر دے، شکوے والے الفاظ بھی بول دے، شکوے والے جملے بھی بول دے، ہائے ہائے بھی کر دے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ ہم نے صبر بھی کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر خاموشی سے راضی ہو جانے کا نام ہے۔ ان واقعات کی حکمت پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا ہے، ان لوگوں نے ہماری مدد کی، ہمیں کشتی میں ساحل تک پہنچایا، میں نے ان کی کشتی کے اندر کچھ سوراخ کر دیا، کہیں سے تھوڑا سا توڑ دیا تاکہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، بادشاہ کے کارندے آئیں گے، وہ دیکھیں گے یہ کشتی تو عیب والی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ در حقیقت میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، اگر کشتی میں کوئی عیب نہیں ہوگا تو بادشاہ کے کرندے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ان غریب لوگوں کا روزگار خراب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات مشکلات یا پریشانیاں وہ مستقبل کی آسانی کے لیے آتی ہیں۔ ممکن ہے کشتی کے ملاح، وہ غریب لوگ، وہ تو نہ پہچان سکے ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کشتی کے ساتھ کیوں کیا ہے، کیوں کشتی کو توڑا ہے،
ان کے دل کے اندر بھی کھٹکا ہوا ہو، لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا ہوگا ان کی کشتی بچ گئی اور بادشاہ کے کرندے باقی کشتیاں پکڑ کے لے گئے تو یقیناً شکر ادا کیا ہوگا۔ پھر لڑکے کا قتل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑکا فطری طور پر کافر تھا، وہ والدین کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ان کو اس کے بعد پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعے کی حکمت بیان کی کہ وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر اپنا حق حاصل کر لیں، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بستی والے بخیل تھے، کنجوس تھے، وہ لالچی تھے، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، وہ ان یتیم بچوں کے حق پر قبضہ کر لیتے۔ یہ تین واقعات، اور ان واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ یہ بہت قابل غور ہیں کہ جب انہوں نے کشتی میں عیب پیدا کیا تو فرمایا کہ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ یہاں انہوں نے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی کیونکہ کشتی میں بظاہر عیب پیدا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ جب لڑکے کو قتل کیا تو چونکہ وہاں پہ خیر اور شر بظاہر دونوں موجود تھے، قتل شر ہے اور وہ سامنے موجود تھا، خیر اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اولاد صالح عطا فرمانی ہے، تو دو چیزیں موجود ہیں اور ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، گویا عیب کی نسبت اپنی طرف کر لی، خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور جب آپ نے دیوار کو صحیح کیا، اس میں صرف خیر ہی خیر تھی، یتیموں کے حق کی حفاظت ہو رہی تھی، تو وہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، بلکہ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، آپ کے رب نے چاہا، گویا بھلائی اور رحمت کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے یہ تین الفاظ فَأَرَدْتُ، فَأَرَدْنَا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں یا جو انسان کے ساتھ حادثے پیش آ جاتے ہیں، کوئی تکلیفیں آ جاتی ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کامیابیوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ میں نے محنت بہت کی تھی، جبکہ ناکامی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ انبیاء کا عمل یہ ہے کہ وہ ناکامی کی یا تکلیف کی یا پریشانی کی یا بظاہر مصیبت کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہیں، اور خیر اور بھلائی اور رحمت کی نسبت، کامیابی کی نسبت وہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتی ہے۔ یہ ادب ہے بارگاہ الہی کا جو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہمیں، فرمایا گیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔